سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، سیدھی سادی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی مذاکرات کرنے ہو، سب سے پہلے ماحول اچھا ہونا چاہیے، زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو نست و نبود کر دیں گے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے جی مذاکرات ہماری پسند کے نہ ہوئے تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا. ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کیفیت دونوں طرف ہے. خالی ٹرمپ صاحب نہیں ہے، ایران کے اندر بھی مطلب جس کا دل کرتا ہے بیان دے دیتا ہے. وہاں بھی بیان دینے والے 5-7 مطلب ادارے ہیں جو اپنی مرضی سے بیان جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. خارجہ کمیٹی علیحدہ ہے، داخلی کمیٹی علیحدہ ہے، قومی سلامتی کمیٹی علیحدہ ہے، پولیس والے علیحدہ ہیں، انبیاء بریگیڈ والے علیحدہ ہیں. تو حکومت کے نمائندگان جو وزارت خارجہ ہے اس کے بھی 2-3 نائب وزیر خارجہ ہیں. انہوں کو بیان بازی جو ہے وہ ادھر سے بھی جاری رہتی ہے اور ادھر سے بھی جاری رہتی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کی میز پر آ جائیں اس کے بعد دونوں طرف سے ہی خاموشی ہونی چاہیے. پھر تمام تر توجہ جو ہے وہ مذاکرات پر مذکور ہونی چاہیے اور تب تو بات آگے بڑھتی ہے. جو کچھ باہر کہا جا رہا ہے، اندر جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے رزلٹ کچھ اور سامنے آ رہے ہیں. ان سے یہی پتہ لگتا ہے. اگر آپ وزارت خارجہ سوئٹزرلینڈ کی ویب سائٹ چیک کریں یا انہوں نے جو اس میٹنگ کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اس میٹنگ کا مقصد ایک روڈ میپ کے اوپر ایک روڈ میپ تیار کرنا تھا اور اس روڈ میپ پہ دونوں پارٹیز کو بٹھا کر اس روڈ میپ کے لیے ایک فائنل فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے 60 دن کے اندر کس طرح چلنا ہے، کون سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے معاملات طے کرنے ہیں. تو وہ اس میٹنگ کا مقصد تھا اور اس میٹنگ میں ہم کامیاب رہے ہیں. 80 منٹ کی میٹنگ کے دوران ہم نے وہ روڈ میپ جو ہے وہ تیار کر دیا ہے اور آج کی میٹنگ کا مقصد صرف روڈ میپ ہی تھا. اب جو کچھ ہم نے تیار ہوا ہے اس کے اوپر آگے گفتگو شروع ہوگی. وہ کہاں ہوگی وہ ضروری نہیں سوئٹزرلینڈ میں ہو، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، مختلف جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک میٹنگ کہیں ہو دوسری میٹنگ کہیں اور جا سے ہو. تو یہ مین مقصد تھا اس کا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان اور قطر کی ثالثی کے مطلب وہ بھی ایز اے ثالث اس میٹنگ میں شامل تھے. لیکن اس کی تمام تر تیاری وغیرہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ نے کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی ان میٹنگز کے لیے روڈ میپ پہ جو میٹنگ ہوں گی اگر یہ پارٹیاں سوئٹزرلینڈ میں کرنا چاہیں تو ہم پوری ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کے بہت مطلب بار اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک بیان بازی کی بات ہے، اب یہ جو قدس بریگیڈ نے بیان دیا ہے کہ ہم 2000 کی صورتحال جو ہے لبنان اسرائیل کو اس سے دوچار کر دیں گے. اب یہ بھی ایک بہت سخت بیان ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں ہمارا ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ کئی دفعہ 2-3 پریزیڈنٹس امریکنس نے فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اور اس کو بات چیت بھی شروع ہو گئی، ایک روڈ میپ بھی بن گیا. لیکن انہی بیان بازی کی وجہ سے جو یاسر عرفات کی طرف سے اس وقت بہت سخت موقف اختیار کیا گیا تھا وہ بات کسی توڑ نہ لگ سکی. اب بھی جو حالات پیدا ہو گئے ان کے اندر امکان پیدا ہو گیا ہے، امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے. کل کے بیان میں اس نے کہا ہے کہ ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نیٹو ممالک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، جو اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. ہم اس مطلب یہ اس نے یہ کہا کہ ہم یہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایران کے معاملے میں یورپ نیٹو ممالک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو ہم تو دونوں طرف سے ہو گئے، نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. پھر یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک تھے انہوں نے جس طریقے سے جنگ شروع کی تھی بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے، مطلب ان کے اڈے استعمال کرنے بند کیا تو ہمیں انہوں نے یہاں درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا، ایسے صورتحال سے دوچار کر دیا. تو اس لیے اس وقت جو موقع پیدا ہو رہا ہے اس کو لیے ایران یقیناً بہت سمجھداری سے چل رہا ہے، بہت آہستہ بردباری سے اپنے اسٹیپ اٹھا رہا ہے. لیکن یہ بیان بازی جو مختلف ان کے بینکوں کی طرف سے ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ امریکہ کی ہر بات کا جواب دیا جائے. ہاں، امریکہ کی وزارت خارجہ کو بات کہتی ہے
وزارت دفاع کوئی بات کہتی ہے، کوئی پینٹاگون کوئی بات کہتا ہے کیلیفورنیا سے، تو اس کا بات ضرور جواب دینا چاہیے. لیکن یہ ضرور نہیں کہ ٹرمپ کی ہر بات کا جواب دیا جائے، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ دنیا کا برتاؤ دنیا جانتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی طبیعت کس مالک ہے، کوئی ان کی بات کو سیریس نہیں لیتا. تو پھر ایران کو بھی اس طور پر سیریس نہیں لینا چاہیے. ایران کا ایک ویک پوائنٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حزب اللہ کوئی سلطنت نہیں ہے، حزب اللہ کوئی ملک نہیں ہے، کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے کہ بھی اس کے ساتھ اسرائیل فقی میں مذاکرات کرے. تو حزب اللہ کو یونائٹڈ نیشن بھی ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے، اور اس کی بیک اوپر جو ایران ہے، کہ ایران کی ایک کمزور پوزیشن ہے اس معاملے کے اندر. لبنان یہ اس وقت مسئلہ سارے پھنسا ہوا ہے، اور لبنان کی جنگ کا پھنسا ہوا ہے، اور لبنان کے اندر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو ہے وہ گفت و شنید ہو، اور جو حزب اللہ کا موقف ہے وہ لبنان کی معرفت ہمیں ملے یا ایران کی معرفت ہمیں ملے. لیکن ایران سے کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حزب اللہ بیروت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ لبنان کی حکومت کے یا حکومت کے نمائندہ کے ساتھ ان کے وفد میں ان کا بندہ شامل ہو جائے، پھر ان سے گفت و شنید کریں. اصل پوائنٹ یہ ہے جس کا یہاں حل نکالنا چاہیے، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن یہ کہ ایران کا حزب اللہ کے لیے اس طرح کھڑے ہو جانا کہ بھی ہم نہیں، ہمارے اگر حزب اللہ جب تک اصل چیز تو امن ہے کہ امن عام ہونا چاہیے، چاہے وہ حزب اللہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے موقع سے پیچھے رہے. جس سے اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ جب تک بند نہیں ہوں گے حزب اللہ خاموش نہیں بیٹھے گا. اس لیے اس پوائنٹ کے اوپر گفت و شنید کر کے اس کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. نہیں تو یہ ساری کی ساری گفتگو، یہ ساری جو اتنی کوششیں ہو رہی ہیں یہ بے سود جائیں گی اگر اسرائیل نے جو ہے وہ لبنان پر حملے بند نہ کیے، کیونکہ حزب اللہ کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گا. ایک اہم سوال یہاں پہ یہ ہے، جس طرح فلسطینیوں کو مسلمانوں نے لوارث چھوڑ دیا، اگر ایران تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ اس کے اوپر حملے بند کرو، روزانہ ان کے بندے مار جاتے ہیں، مارتے تباہ کر دے، ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے، تو اسرائیل تو قابو نہیں آ رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ امریکہ جو کہے گا وہ اسرائیل کر لے گا، مگر اسرائیل تو کسی صورت بھی قابو نہیں آ رہا. دیکھیں اس کو قابو کیا جا سکتا ہے نا، اس کے لیے امریکہ کو مجبور کیا جائے، یورپی یونین کو مجبور کیا جائے، کیونکہ یورپی یونین کو ساری اس جنگ کے دوران ان کا انٹرسٹ صرف اپنا ہرمس میں ہے کہ بھئی وہ کھل جائے، جو ہماری تجارتیں وغیرہ جو ہیں وہ چلتی رہے. باقی ایران اسرائیل کے یا ایران کے درمیان کیا جنگ چل رہی ہے، کیا مارتے دوسرے پر، اس پہ کوئی یورپ کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. انہیں صرف اپنی اس غرض سے ہے کہ بھئی ہرمز بند نہیں ہونی چاہیے دوبارہ، یہ راستہ کھلا رہنا چاہیے ہر وقت تجارت کے لیے، اس پہ کسی پابندی نہ ہو. تو اس صورتحال کے اندر ایران مطلب کہ یہ آپ مسلمان ممالک جو خلیج ممالک جو ہیں اگر وہ چاہیں تو یورپ کے ساتھ مجبور کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اسرائیل کو اوپر پریشرائز کریں، کیونکہ یورپ کی رائے بدلی ہوئی ہے ایران کے اندر. پچھلی ساری جنگ کے دوران آپ دیکھ لیں کہ ایران کو اسرائیل کو وہ حمایت یورپ سے نہیں ملی جو پہلے ملتی رہی ہے. اسلحے پہ پابندی بعض لوگوں نے لگا دی ہے، بعض لوگوں نے بعض جگہ پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے. بہرحال اس کا کوشش یہ ہونی چاہیے کسی طرح اسرائیل کو جو ہے وہ قابو کیا جائے، اور ادھر سے حزب اللہ کو جو ہے قابو کیا جائے. ان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے چاہے یورپی یونین ہو چاہے وہ امریکہ ہو یا پوری دنیا مل کر اس کو اقدامات ایسے اٹھا سکتی ہے اسرائیل کو مجبور کیا جائے. حضرت ایک اور چیز یہ ہے کہ اس دھمکیاں آپ کہتے ہیں جی اس کی ٹرمپ کی بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے، اتنی لیڈرشپ انہوں نے مروا دی ایران کی، آپ دیکھ رہے ہیں سپریم لیڈر کو مروا دیا، کئی جنرل مروا دیے، کئی ان کے سائنسدان مروا دیے. ابھی بھی یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات نہ کیے تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا. یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. دیکھیں مذاکرات کے لیے ایران سے زیادہ امریکہ انٹرسٹڈ تھا کہ مذاکرات ہونی چاہیے. جب وہ بے دستوپا ہو رہا تھا ہر سائڈ کے ساتھ، لوگ اسے پیچھے ہٹ رہے تھے، اس وقت ایران اس کی امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے. ایران تو بہت ہی دھیما چلا ہے اور ہر معاملے کے اندر اس نے سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے. اس نے ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں، کسی ایک دھمکی کی پرواہ نہیں اس نے ٹرمپ صاحب کی امریکہ کی.
اس نے اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی مرضی کا ایجنڈا بنوایا ہے. جو 14 اگست ایجنڈا بنا وہی فائنل ہوا جس کو ایران نے فائنل کیا. اور اب بھی آپ دیکھ لیں گفت و شنید وہیں ایک دم اس نے روک دی جب آپ نے دیکھا کہ بھائی لبنان جو ہے لبنان میں جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے, اسرائیل مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے, تو اس نے فوری اپنا آپریشن دوبارہ بند کر دی تھی. تو اس لیے ایران تو بہت ہی سمجھ کے چل رہا ہے اور اس کا حل یقیناً نکل آئے گا مذاکرات کی صورت میں. خاصا سوال یہ تھا کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ جو اگر آپ نے مذاکرات ہماری مرضی کے مطابق نہ کیے یا مکمل نہ کیے تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا. یہ میرا سوال تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ نہیں دیکھیں, ان کی ہائی سیکورٹی ہوتی ہے, ان کی جان کو ایسا خطرہ نہیں ہوتا. لیکن اب تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ ٹرمپ صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے بلکہ ایران کی مرضی کے مطابق ہوئے. اس لیے ٹرمپ صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ محض ایک سیاسی بیان ہے. انہیں بھی پتا ہے کہ جس رفتار سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان کی بات اس طرح 100% نہیں سنی جا رہی بلکہ ان کو دنیا کی بات سننے کے اس پر عمل کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جتنے لوگ ایران کے بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے لیے تو یہ معمولی گیم ہے کہ کسی کو بھی راستے سے ہٹانا, کتنی بھی سیکیورٹی ہو, اگر ایران کا صدر محفوظ نہیں رہا, ایران کا سپریم لیڈر نہیں رہا تو ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ خاصا دیکھیں وہ ایک پلاننگ تھی اس کی امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ مل کے. وہ اس وقت جنگ میں جس طرح انٹر ہونا تھا انہوں نے وہ اس کی ابتدائی پلاننگ تھی جس میں اس کو ناکامی ہوئی. وہ پہلی ناکامی جب بندے اس نے اپنے مار لیے, سائنسدان بھی مار لیے, سیاستدان بھی مار لیے, جرنیل بھی مار لیے, تو اس کے بعد ان کا جو پلان تھا وہ سمجھتے رہے کہ وہ چند دنوں کے اندر ایران پہ قبضہ کر لیں گے, اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. وہ نہیں حاصل کر سکے تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہم اس طرح کامیابی ہمیں وہ نہیں ملے گی. اس طرح کے دونوں وقت گزرتا گیا وہاں ایران کی سیاسی طور پہ بھی پوزیشن کمزور ہوتی چلی گئی اور جنگی طور پہ بھی اس کو وہ نتائج نہیں ملے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. تو لازمی بات ہے کہ اس کے بعد پھر ایک مذاکرات کا نتیجہ رہ گیا تھا جس کے لیے امریکہ نے شور ڈال کے جو ہے مذاکرات جو ہے شروع کروائے. جب بھی کوئی میٹنگ ہوگی اس بارے میں تو پاکستانی ہمارے چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب شامل ہوں گے, اس میں ضروری ہوگا کیونکہ ہمارا تو یہ ضروری نہیں. ایک روڈ میپ بننا تھا وہ روڈ میپ بن گیا. اب یہ ان دونوں پارٹیوں کی مرضی پہ ہے لیکن کیونکہ یہ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے دونوں اس لیے انہیں لازمی ایک تیسرا بننا چاہیے جو ان دونوں کی بات ایک دوسرے کو پہنچائے. یا تو اس حد تک معاملات آگے بڑھ جائیں کہ یہ آمنے سامنے میز پہ بیٹھ کے مذاکرات کر سکیں. اگر یہ اس پر تیار نہیں ہوتے اس میں شاید ایران زیادہ گرمی دکھائے اس کے بعد ممکن ہے کوئی نہ کوئی خالص پارٹی جو ہے وہ یہاں موجود رہے. یہ جیسے سوئٹزرلینڈ جیسا جو غیر جانبدار ملک ہے اپنے آپ کو غیر جانبدار ملکوں کی فہرست شامل کرتا ہے. اگر انہی کے اب بھی مذاکرات انہی کے ملک میں ہوا ہے انہی کے زیر نگرانی ہوا ہے تو ممکن ہے کہ یہ اسی طرح جاری رہے. جب پاکستانی فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں کوئی بڑا کام لینے کا پروگرام بنا ہوا ہے اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے؟ دیکھیں بعید کوئی نہیں, امریکہ سے آپ کوئی بعید نہیں کر سکتے. ہماری جتنے بھی پاکستان میں جتنی بھی ملٹری گورنمنٹس رہی ہیں ملٹری ڈکٹیٹر رہے ہیں ان سب کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی. حضرت یہ انگلینڈ کے وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے رہی ہیں, سنا کہ یہ بھی وہی امریکہ سے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے. نہیں وہ ان کے اپنا اندر جو پچھلا جو ان کے اس کے بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی تھی لیبر کی بہت بڑی شکست تھی اس کی وجہ سے ان کو پارٹی میں یہ پریشر ڈیولپ ہوا ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اتنی بڑی پارٹی کی شکست کے بعد. اور وہ جو ایک لیبر کا ممبر جو اس وقت ممبر اسمبلی نہیں تھا چیف میئر تھا اب وہ ممبر منتخب ہو گیا تو اسمبلی کا اس لیے اب اس کے پاس ووٹ زیادہ ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپتمبر تک شاید یہ ایک روڈ میپ دے دیں موجودہ وزیر اعظم اور سپتمبر کے بعد یہ چلے جائیں. خاصا تھوڑے سا جی یوکرائن جنگ کی طرف آتے ہیں, حالات دوبارہ خراب ہو گئے ہیں, روس کے اندر جا کے حملہ کیا گیا, پھر روس نے یوکرائن کی بھی ٹھیک ٹھاک وہاں پر دلائی کی ہے اور ساتھ ہی یورپ کو دھمکی پھر دوبارہ لگا دی ہے روس کے وزیر خارجہ نے. نہ ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی امن کی خبر آ رہی ہے نہ ادھر بھی وہی حالات ہے, کیا دیکھتے ہیں یہاں بھی کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں
यहाँ पर इन्होंने जो ये G7 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन की ममालिक भी इकट्ठे हुए थे ब्रसल्स के अंदर, और वहां पर फिर दोबारा रूस को पाबंदियां लगाने की बात की गई है। तो और जाहिर है उस रूस ने उसका को जवाब देना था, और यही ख्याल किया जाता है कि भाई रूस ने इनको वार्निंग देने के लिए यूरोपियन यूनियन को जो है इस किस्म के जो हमले ताज़ा हमले जो किए हैं, उनकी वजह यही है कि यूरोपियन यूनियन ने जो बयानबाजी दी है और रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, कभी नई पाबंदियां लगानी चाहिए रूस को, बल्कि कुछ लगाई भी हैं तो बैंकिंग लाइन के अंदर। उस वजह से जो रूस का जो है रद्दमल उसने अपना जाहिर किया कि भाई मैं इन चीज़ों से दबने वाला नहीं हूँ। और ये बात दुरुस्त है कि भाई जो इस खत्ते की सूरत हाल पेश हुई है, दरपेश है, इसके अंदर कोई यूरोप ज्यादा मदद कर नहीं सकेगा यूक्रेन की, और उसकी सारी मदद का दारोमदार था वो अमेरिका के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के था, वो उसमें क्योंकि दरार पड़ चुकी है और इसमें अब इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे अपने ट्रम्प साहब, वो दूसरी जगहों में उलझे हुए हैं, इसलिए ये मामला जो है वो दोबारा आपको ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये रूस को छेड़ा गया तो यकीनन वो सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाएगा। खैर रूस तो एटमी धमकियां दे रहा है कि हमले की यूरोप के ऊपर। क्या देखते हैं अगर ये जंग नहीं रुकती तो कोई मजीद हालात यूरोप के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? देखें, एटम होना और बात है, एटम की बहुत जिक्र चलता रहना, पाकिस्तान भी अच्छा जिक्र करता था हम एटमी ताकत है, लेकिन आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि ये एटम का इस्तेमाल कर सके जो इनके अपने हालात मुल्क। तो इसलिए ये एटमी ताकत की होगा, और बात है उसका इस्तेमाल जो है वो दुनिया के बहुत मोहतात होकर इंसान भारत में मजबूत। हाँ, इससे पहले भी तो चले ही है ना, तो कौन सी क़यामत आ गई? उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत बड़ा फर्क है, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। हाँ साहब, आप लाइन पे रहे ना जी, अभी एक और प्रोग्राम है जर्मनी के बारे में, खास साहब से कुछ सवाल करने, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे।